السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ، جو قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 9 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی ہر حمل سے ایک بار کے حمل سے دو بچے، ایک لڑکی ایک لڑکا، ہر حمل سے یہی دستور۔ اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو نکاح کی اور کوئی دوسری صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح، جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس سے کرنا چاہا، اور حابیل کا اقلیمہ سے، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی، لہٰذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ اس پر قابیل کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، جلا دیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک گیہوں کا ڈھیر، بہت سارے گیہوں، اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی، ایک جگہ رکھی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا حابیل کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، یعنی جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، یعنی قربانی، تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ قال لأقتلنک، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، یعنی قابیل نے حابیل سے کہا کہ مجھے قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا کہ کیوں مجھے قتل کرے گا؟ تو قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہوئی، میری نہ ہوئی،
اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری بے عزتی ہے، میری ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو نیک ہے، جو سچا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا، تیرے کاموں کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، یعنی بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے، یعنی حابیل نے قابیل سے کہا کہ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، اور میری طرف سے ابتدا شروعات نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ میں قوی ہوں اور توانا ہوں، یعنی حابیل قابیل سے طاقتور تھا اور قابیل کمزور تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ نیک تھے، اس لیے حابیل نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھ پر تجھے قتل کرنے کے لیے، تجھے مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ اور حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی ارید ان تبوء باسمی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا، یعنی تو مجھ کو قتل کرے گا اس کا گناہ، اور و اسمی کا، اور تیرا گناہ، یعنی جو تو اس سے پہلے کر چکا ہے کہ اپنے والد کی نافرمانی کی اور حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یعنی دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو تو دوزخی ہو جائے۔ یہ حابیل نے قابیل سے کہا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں، یعنی قابیل کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا تو اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں، یعنی متحیر ہوا، حیرت میں رہا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا، مدت تک لاش کو پیٹھ پر لادے ہوئے پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، یعنی تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کوریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، اور قابیل کے سامنے وہ کوے لڑے، قابیل یہ دیکھ رہا تھا،
پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڈھا کیا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا اور اس نے سمجھ لیا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، کس طرح سے چھپانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے زمین کھود کر اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قال یا ویلتی اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا اور پچھتاتا رہ گیا اپنی نادانی اور پریشانی پر۔ اور یہ ندامت گناہ پر نہ تھی، یہ پچھتانا اس گناہ پر نہیں تھا بلکہ اپنی نادانی پر پچھتانا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد اور ایسے برے افعال سے، بغض و کینہ رکھنے سے محفوظ فرمائے۔ حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد انسان کو، خود وہ انسان جو حسد کرتا ہے وہی اس آگ میں جلتا رہتا ہے، اور حسد کے ذریعہ انسان بڑے بڑے گناہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور حسد بہت برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو اس حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد سے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا خود حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور حسد کے ذریعہ سے جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے حسد کیا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود اور جہنمی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔